تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ بیان کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور دونوں دریا کے شکاری تھے، یعنی وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی، اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا، اور وہ سوچنے لگی، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کافر کی بیوی بولی، تم اپنے شوہر کو آمادہ کر لو، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی کچھ غم زدہ ہو کر نیچے چلی گئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر بات کیا ہے جس سے تو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے؟ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا پھر اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہے۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں ننگی پونجی نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورتیں، خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسلی حاصل ہوئی۔ صبح سویرے وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کو کام پر نہیں لگایا۔ وہ پھرتا رہا، شہر شہر، گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ بالآخر وہ مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا، اور شام تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے دریافت کیا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی ہے۔ بیوی کہنے لگی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہتا۔ جب 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تک تو نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کے شوہر کو پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، تم مجھے مزدوری پر لگا لو۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہائے، تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر چلا گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک شخص اس کی بیوی کے پاس گیا یا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر آئی تو اس آدمی نے اس بیوی کو 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن تک بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں سے ایک اس لیے کم ہے کیونکہ آپ کا شوہر 30ویں دن کام پر نہیں گیا۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے جب اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اشرفی کی قیمت اس عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو اس کا شوہر گھر آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا،
آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس، میں نے بادشاہت دو جہاں کی خدمت کے حق کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہتا اور بقیہ زندگی وہیں گزار دی، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اسے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔